بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کا موضوع ہے صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی مذمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے قیمتی اوقات میں سے دین کے لیے کچھ وقت نکالنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس دینی پروگرام کو اللہ رب العالمین کامیاب فرمائے۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 مشہور آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ تینوں آیتیں اکثر و بیشتر آپ خطبات کے شروعات میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ جو ایک معاشرے کو ایک صحیح صالح معاشرہ بناتی ہیں۔ یہ آیتیں ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نصیحت کرتے تو ان آیتوں کو ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، اور ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہی پیغام دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں سب سے پہلی چیز اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کی للہیت، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے انسان کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا: واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ جیسے کہ ابھی آپ نے میرا موضوع سنا کہ صلہ رحمی کی فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت، یہ 2 ایک اہم پہلو ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہے، یہ کس چیز کا نام ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی اگر اردو زبان میں کہا جائے کہ صلہ رحمی عام فہم زبان میں اس بات کو کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، رشتہ داریوں کو ملایا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھے ہوئے ہے؟ کہ ایک مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کے تئیں جو محبت ہونی چاہیے،
جو اخوت ہونی چاہیے، جو بھائی چارگی ہونی چاہیے، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم رشتہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں؟ کیا ہماری رشتہ داریاں ایسی ہیں جیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے قسم ہماری رشتہ داریاں بہت دور چلی گئی ہیں، کوئی کسی سے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز اس میں دو لفظ ہیں، ایک صلہ اور دوسرا رحمی۔ صلہ وصل یصل صلۃ سے مشتق ہے، یعنی اسی سے نکلا ہوا ہے، کسی چیز کو جوڑ دینا، یعنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ انسان کی یہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے۔ انسان کسی سے پیار سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، کسی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، کسی کے بارے میں بھلائی کا مشورہ دیتا ہے، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ بالغرض تمام چیزیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، خیر خواہی کے لیے کرے، وہ صلہ میں شامل ہے۔ اور رحم جو ہے، انسان جو رحم کرتا ہے، اس کا اطلاق رشتے پر ہوتا ہے۔ رشتہ چاہے وہ نسبی رشتہ ہو، انسان کا رشتے تین طریقے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ددیال کا رشتہ کہ دادا باپ کے نسل سے، باپ کے خاندان میں جو، چاہے وہ چاچا ہو، چاچی ہو، یا اس کے علاوہ بڑے ابو ہوں یا چھوٹے ابو ہوں، یہ جتنے نسل میں جو نکلتے ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور اسی طریقے سے ننیال کا رشتہ، ماں کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، چاہے ماموں ہو، خالہ ہو، یا جتنے ان کے اس میں خالائیں جو بنتی ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ رحم میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو ہے اپنے سسرالی رشتہ، سسرالی رشتے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ چیزیں مفقود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تینوں نسب کے اندر۔ اور ایک بات اور آپ کو بتلا دوں، کچھ علماء نے یہاں ایک بات یہ کہی کہ صلہ رحمی میں غیر محرم شامل نہیں ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صلہ رحمی کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، اور نسب کے اعتبار سے چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، راجح قول یہی ہے کہ وہ لوگ صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بھلائی کرنے کا حکم دیا، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اے لوگوں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، الذین تساءلون، جس کے ذریعے سے تم لوگ اس رشتہ داریوں کے ذریعے سے اپنا حق تم مانگتے ہو، اس حق کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر اللہ نے سورہ نحل کے آیت نمبر 90 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے سورہ نحل کے آیت نمبر 90 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین، ایک دوسروں کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے والاحسان، دوسروں پر احسان کریں، دوسروں کے اوپر اپنے دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر ان کا خیال کریں، وایتاء ذی القربى، رشتہ داری کو سمجھیں، رشتہ داریوں کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم رشتہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں، رشتہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جب حقوق کی بات کرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو تنہا مانا جائے، اللہ کو رب تسلیم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے فوری بعد وذی القربى وبذی القربى وایتاء ذی القربى،
کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تم خیر خواہی کرو، رشتہ داروں کو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، رشتہ داروں کے لیے تم سب کچھ کر دو، رشتہ داروں کے لیے تمہیں اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کے لیے تمہیں اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری کو بچانے کے لیے تمہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ لوگوں تم لوگ رشتہ داریوں کو ان کا مال ان کا حق ادا کیا کرو، رشتہ داریوں کو تم خیال کیا کرو۔ آج کتنے افراد ایسے ہیں معاشرے میں جو اپنے رشتہ دار کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ایک دوسرے تو دور کی بات، اپنے خاندان کی اگر بات کی جائے، اپنے خاندانوں کا اگر دیکھا جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بہن دوسری بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم دور کے رشتہ دار بھی ہو تب بھی صلہ رحمی کرو۔ یہ تو ایسے رشتہ دار ہیں جو تم ایک ساتھ رہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے اندر اتنی قدورتیں، تمہارے اندر اتنی نفرتیں کہ ایک کا چہرہ دوسرا دیکھنا نہیں چاہتا۔ کتنی افسوس کی بات، آج ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہوئی وہ اپنے گریبانوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے پر سالوں سے بات چھوڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر، چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری زندگیوں کے ایک حصہ جو ہے گزر گیا اس گناہ کے اندر شامل ہو کر، کہ چھوٹی سی بات تھی کہ 20 سال تک بات چھوڑ دیا، اور شان سے بولتے ہیں کہ نہیں مول صاحب ہم 15 سال سے ان کے گھر کو جاتے نہیں، انہوں ہمارے گھر کو آتے نہیں۔ افسوس کا مقام۔ یہ قرآن کی آیتیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں صلہ رحمی کرنا ہے، اللہ حقوق العباد میں سے یہ حق ہے کہ تم لوگ خیر خواہی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منہ موڑنا تمہاری زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، تمہاری زندگیوں سے سکون کو ختم کر کے رکھ دے گا، تمہاری زندگیوں سے برکتوں کو برکتیں تمہاری زندگیوں سے چھین جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ صلہ رحمی اگر انسان کرتا ہے، صلہ رحمی اگر انسان کرتا ہے اور وہ سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، سب کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا بشارتیں ہیں، اس کے لیے کیا فضیلتیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ صلہ رحمی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ صلہ رحمی کے پیار و محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داری کو سنبھالنا، یہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے ایسے بڑے بڑے گناہ انسان جو ہے اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور اسی طریقے سے حاکم میں بھی روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس گناہ کا بدل کیا بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو تمہارا جو گناہ تم سے جو سرزد ہوا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بخشش ہو جائے، تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے، تمہاری سیاکاریوں کی تلافی ہو جائے، تو تم کیا کریں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر اپنی خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بات کہی ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں سب سے اہم چیز جس کے لیے انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے، انسان دنیا میں کماتا کس لیے ہے؟
کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں، میرے معاشرے میں بہت عزت ہو اور میری دولت بڑھتی چلی جائے. ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ مالدار بن جائے، لیکن کتاب و سنت کے خلاف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مالدار نہیں بن پا رہا ہے. کتاب و سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ اس کے روزے میں برکت آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ اسے 3 چیزیں مل جائیں، اسے 3 چیزیں حاصل ہو جائیں، اسے رزق مل جائے. آج کے اتنے لوگ ایسے ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس روٹی کمانے کے لیے ذریعے نہیں ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں رزق کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز رزق، رزق کے اندر برکت. رزق میں برکت اگر تم چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صلہ رحمی کرو. اور دوسری خواہش انسان کی کیا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں. ہر ایک کی تگودو یہی ہے. کوئی اگر 10,000 کماتا ہے اس کی خواہش ہے کہ 20 کیسے کما لوں. 20 کماتا ہے تو 50 کی امید رکھتا ہے. لاکھوں کما لیتا ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے آگے کیسے بڑھ جاؤں. اللہ کے نبی نے نسخہ بتلایا، تم چاہتے ہو کہ مالدار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں مال دولت آ جائے، تمہارے لیے سب کچھ ملنا اگر ضروری ہے تو تمہیں ضروری ہے کہ تم صلہ رحمی کرو. اور اسی طریقے سے انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں، فلاں شخص بہت اچھا تھا، فلاں شخص بہت اچھا تھا، اچھا انسان تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، دیندار تھا، سود سے بچتا تھا، زناکاریوں سے دور رہتا تھا. لوگ اس کے بارے میں خیر کی باتیں کہیں. اگر یہ 3 باتیں کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت، عمر میں زیادتی اور جو ہے مرنے کے بعد اس کا اچھا تذکرہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے. آئیے حدیث کہتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمًا اور وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی زندگی کے اندر لمبی زندگی مل جائے. علماء نے لمبی زندگی سے بات کہی کہ لمبی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ انسان جو ہے 60 سال کا ہے تو 100 سال تک جی لے جائے، بلکہ اللہ اس کی زندگی میں اتنی برکتیں دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے میں اپنے وقت کو لگا دیتا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، رشتہ داری کو نبھانے کی توفیق دے دیتا ہے، اور نیک کاموں میں اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت علی بن ابی طالب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کی دولت میں برکت ہو، مرنے کے بعد اسے لوگ اچھا بولے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو باقی رکھے، رشتہ داری کو بچا کر رکھے، جتنی کدورتیں دل میں ہیں اس کو نکال دیں. یہ شیطان کیا کرتا ہے، دلوں کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ایسی نفرتیں ہوتی ہیں کہ خونی رشتے جو ہے جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپسی مسائل کی وجہ سے، آپسی اختلاف و انتشار کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہ خون کرنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں، اور لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، مار پیٹ سب کچھ ہو جاتی ہیں. تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدواء ولا يزيد في العمر الا البر. تقدیر کو کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتی ہے. جو انسان کے تقدیر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس کے ساتھ ہو کر رہے گا. اگر انسان کی زندگی میں، اس کی تقدیر میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی برا ہونے والا ہے یا کوئی چیز ایسی ہونے والی ہے جو پریشان کن ہے، تو اس کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. کیا ہے؟ الا الدعاء، کہ انسان کیا کرے؟ دعا کرے. دعا کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے. اور پھر آگے فرمایا ولا یزید فی العمر، عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جتنی لکھ دی اتنی ہی ہے،
لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اور لمبی ہو جائے الا البر، تو تم کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، پیار و محبت کے ساتھ رہو، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، گھروں کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیار و محبت کے ساتھ رہے، رشتہ داریوں کو نبھائے، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ جو آج تک بات چھوڑے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے بات نہیں کر رہے، وہ لوگ آپس میں ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نفرتوں کو نکال کر اللہ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے بات کرنے والے بن جائیں، سلام دعا خیر خیریت کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی چیزیں بتلائیں کہ صلہ رحمی کرنا اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ انسان اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کا ایک شخص آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی وہ مجھے بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ پھر آگے پوچھا کہ اللہ کے نبی اور کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صلہ رحمی کر، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ پھر آگے اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ چیزیں بتلائیں، اور جب وہ شخص جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ان باتوں پر وہ عمل کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ، اگر وہ شخص ان باتوں کو عمل کر لے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ صلہ رحمی جو ہے سب سے محبوب بنا دیتی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو کتنے لوگ ایسے جو صلہ رحمی کرتے ہیں؟ صلہ رحمی انسان کو بہت ہی ضروری ہے، وہ انسان جو ہے اس کو خاص طور سے اپنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جہنم سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک اعرابی شخص آیا، آ کر اللہ کے نبی کی اونٹ کی رسی کو پکڑ لیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے ایسے اعمال بتلائیں کہ میں جسے کروں تو مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جن اعمال کو کروں تو مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے بہت دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ایک مان اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی اور کیا کروں میں جنت میں جانے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو صلہ رحمی کر، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہ، رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کر، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ، رشتہ داروں کے ساتھ تیرے جو معاملات ہوں صحیح معاملات ہوں، اچھے معاملات ہوں، پیار و محبت کے ساتھ رہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائیوں سے بچ، نیکیوں کی طرف لوٹ جا، نیکی کرنے والا بن جا، گناہوں سے بچنے والا بن جا، جو چیزیں تجھے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اس سے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کہی تو وہ شخص جو ہے نکیل ابھی چھوڑا نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میری نکیل چھوڑ دے۔ وہ شخص بھی جب لوٹ کر جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو جا رہا ہے اگر جو باتیں میں نے کہی ہے اگر اس پر اس نے عمل کر لیا تو یہ شخص جو ہے جنت پالے گا، یہ شخص جنت پالے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صلہ رحمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت پانے کی بات کہی ہے۔ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ رشتہ داری کو بچا کر رکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں جنت نہیں چاہتے ہیں تو نعوذ باللہ تو انسان جو ہے جو آج حالات ہے اسی حالات میں زندگی گزار۔ تو کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے؟ ہر ایک کی تمنا، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ جنت پالے۔ تو لیکن جنت پانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں کیا کرنا پڑے؟ صلہ رحمی کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں برکت آ جاتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے خاندانوں کے اندر آپسی پیار و محبت بھی بڑھتا ہے اور ان کے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، تمہیں اپنے نسبوں کو جاننے کی ضرورت ہے، تمہیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے خاندانوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آج کے نوجوان بچے باپ اس کے
باپ اور باپ سے بڑھ کر دادا پردادا نام یاد نہیں رہتا ہے. باپ کا نام بھی بڑی مشکل سے کئی لوگ جو ہے بھول بھی جاتے ہیں. عمر زیادہ ہو گئی تو باپ کا نام تک بھول جاتے ہیں, افسوس ہوتا ہے. دادا کا نام کئی نوجوان بچوں کو یاد ہی نہیں رہتا ہے. کون چاچا ہے, کون بڑے باں ہے, کچھ نہیں معلوم. بس ہم ہیں اور ہمارے گھر والے, خلاص. دوسروں کو دور کر دیا. بات کرے تو کیا پوچھتی تھی, یہ ٹینشن. مالدار بن گیا تو وہ ٹینشن. ملا تو کیا پوچھتا ہے, اس کے سے ملنے کا نک ہو, سلام بھی کرنے کا نک ہو. دیکھا دوسری گلی سے چلے جاتا, جب بات کرا سے فوراً نکل جاتا. ڈر پیدا ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا ثواب دے گا, دگنا ثواب ملے گا. لیکن انسان جو ہے رشتہ داری کو جتنا جیسا مال آ جاتا, اس کے بعد رشتہ داری دور ہو جاتی, رشتہ داری اس کی ختم ہوتی چلی جاتی, رشتہ داریاں اس کی دور ہوتی چلی جاتی, اور وہ خود بخود رشتے کاٹنا شروع کر دیتا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جتنا تم رشتوں سے جڑ کر رہو گے, رشتہ داریوں کو جڑا کر رہو گے, اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکتیں دے گا, تمہارے مال میں اور برکتیں دے گا. جو پہلے کے لوگ ہیں ان سے پوچھئے, پورے خاندان کے لوگوں کے نام یاد رہتے ہیں, کون کس کا بھائی, کس کا کون کیا ہے, سب معلوم رہتا ہے. لیکن آج کے حالات کیا ہے کہ اپنے چچا کے کتنے لڑکے وہی نہیں معلوم, اور کون کے رشتے میں کون کیا لگتا ہے کچھ نہیں معلوم. بس ہم ہیں اور ہمارے خاص بھائی بہن, خلاص. اس کے علاوہ آگے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا من انسابکم, تم لوگ اپنے نسبوں کو جانو, اپنے خاندانوں کو پہچانو کہ کون تمہارے رشتے میں کیا لگتا ہے, تمہارے کون رشتے میں کیا تعلق ہے, اس کا جاننے کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن صلة الرحم محبة في الأهل, کیونکہ صلہ رحمی جو ہے خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے, خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے. اور مسرات فی المال, مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور منسعۃ فی الاثر, اور زندگی کے اندر اللہ رب العالمین بڑھوتری کر دیتا ہے. دو خاندانوں کے اندر اگر محبت چاہتے ہو, پیار چاہتے ہو, تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی ضرورت ہے. آئیے ایک چیز تو صلہ رحمی آپ نے سن لی. دیکھیے دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ قطع رحمی. انسان جو رشتوں کو توڑتا ہے, رشتوں کو کاٹ لیتا ہے, چاہتا ہے کہ میں کسی سے نہ لگوں, وہ مجھ سے نہ لگے, میں سب سے الگ رہوں, میرا مسئلہ مجھے ہے, بس میں دوسروں کو کیوں بات کروں. کئی ایسے بھیجے بھی ہیں, تعجب ہوتا میں دوسرے کے گھر کیوں جاؤں. یہ الٹے سوال, انہیں میرے گھر کو کئی کو آیا. کئی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ بھئی ہم کسی کے گھر جاتے نہیں, نہ انہوں ہمارے گھر آنا ہے, نہ ہمیں ان کی چاہ پیتی, نہ انہوں ہماری چاہ پینا. یہ حال ہے, افسوس کا مقام. یہ معاشرہ کیسے بنا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, پھر جوڑا جوڑا تمہیں بنایا, اور اللہ نے خاندانوں کو بنایا. وجہ کیا؟ نسب کو اللہ نے کیوں خاندان بنائے, خاندانوں کا تمہیں کیوں بنائے گے, تمہارے خاندانوں کے ساتھ پیار و محبت اللہ نے دلوں میں کیوں رکھا. ایک بھائی کی محبت ایک بہن سے جو ہوتی ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتی. ایک ماں کی محبت جو بیٹے سے ہوتی ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتی. ایک باپ کی محبت بیٹے سے جو ہوتی ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتی. یہ سب کیوں ہے؟ انسان اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آگے دیکھیے, سب سے پہلی چیز, اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی میں سب کو کاٹ کے میں الگ رہوں گا, قطع رحمی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جاتی ہے, اللہ کی اس پر لعنت ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا, اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو رحم رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا. رحم جو ہے رحمان سے مشتق ہے. رحم جو ہے کھڑے ہو کر اللہ سے اس نے کہا, کیا کہا؟ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے. اے اللہ, قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے. کہا کیا تجھے بات پسند نہیں؟ اللہ نے رحم سے کہا کیا تجھے بات پسند نہیں کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑ کر رکھوں گا, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ کر رکھوں گا, اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا. اللہ اللہ. صلہ رحمی جو لوگ کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی برکتیں ان کی زندگیوں میں ہوتی ہیں. جو قطع رحمی کرتے ہیں دنیا کے اندر ہی ان کو عذابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں,
ان کے اوپر سزائیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ آگے میں بتلاؤں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش کی، اللہ کے نبی نے حدیث جب بتلائی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی. کون سی آیت کریمہ؟ سورہ محمد آیت نمبر 22 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. کہ قریب ہے کہ اگر تمہیں بادشاہت دے دی جائے، تمہیں حاکم بنا دیا جائے، تمہارے اندر سلطنت دے دی جائے، تمہارے ہاتھوں کے اندر باغ دوڑ دے دی جائے تو ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، تم لوگ زمین میں فساد برپا کر دو گے، تم لوگ زمین میں فساد پیدا کر دو گے. وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دو گے. اگر تمہیں حکمرانی مل گئی تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچاؤ گے، زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑو گے، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ دو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے. فاصمهم واعمى ابصارهم، اللہ نے ان کی بینائی کو، ان کی سماعت کو اللہ رب العالمین چھین کر رکھ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور وعید بتلائی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ نہیں دیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں راوی حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. یہ مسند احمد اور بزار کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ جو رحم جو ہے رحمان سے مشتق ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے اور وہ بابرکت ہے اور بزرگ ہے، اللہ رب العالمین ہے. فمن قطعها، جو کوئی شخص رشتہ داریوں کو کاٹ کر رکھتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کو کٹ کر دیتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے، لیکن کسی رشتہ دار سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، بھائی بھائی سے تعلقات نہیں ہے، بہن بھائیوں سے تعلقات نہیں ہے، اور بچے آپس میں جو ہے ماں باپ کو الگ کر چکے ہیں، باپ کے گھر کو بیٹا نہیں جاتا، بیٹے کے گھر کو باپ نہیں جاتا. یہ افسوس کا مقام ہے. جنت اگر چاہتے ہو، اگر جنت میں داخلے کی خواہش ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رشتہ داریوں کو بچا کر رکھو. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں مشہور روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے. ایک کون ہوگا؟ پہلا شخص شرابی ہوگا، جو مسلسل شراب پینے والا شرابی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا، قاطع الرحم، کہ انسان جو قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا نہیں چاہتا ہے، لوگ ملنا چاہتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے، لوگ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں سے دور بھاگتا ہے اور اپنا نقصان سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اگر ملوں گا، ان کو لگا لوں گا، وہ خرچہ ہوگا، وہ لوگ آئیں گے، کھلانا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا. اس وجہ سے دور رہو، اس وجہ سے ان سے مت لگاؤ. اور دوسروں سے ایسی محبت رہتی ہے، دوستوں سے پوچھو مت، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار، پھر جو ہے جماعتوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار، رشتہ دار شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار، لیکن اپنے خاندان میں کوئی غریب ہے، فقیر ہے، اس کے لالے پڑ چکے ہیں کھانے کے، لیکن اسے نہیں دے گا. نہیں، اپنے لوگوں کو نہیں دینا، دوسروں کو دیے تو نام ہوتا. ایسے کئی لوگ، افسوس کا مقام. آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک لباس آیا، جو لباس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھا، وہ پہننا نہیں چاہ رہے تھے، وہ ان کے لیے زیب بھی نہیں دے رہا، اور وہ چاہ یہ رہے تھے کہ میں مسلمانوں کو بھی وہ لباس مسلمانوں میں سے بھی کسی کو نہ دوں. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے چاہتے تو کسی اور کو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے خاندان میں غریب کون ہے، میرے خاندان میں غریب کون ہے، میرے رشتے میں غریب کون ہے،
میرے آس پاس رہنے والے غریب کون ہیں؟ ان میں سے انہیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک رشتہ دار ہے لیکن وہ کافر ہے. حضرت عمر بن خطاب نے اس لباس کو اس کافر تک پہنچایا رشتہ داری کو بچانے کے لیے، صلہ رحمی کو ثابت کرنے کے لیے اس لباس کو اس کافر شخص کو پہنچایا گیا. تو اس حدیث سے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اگر رشتہ دار کافر بھی ہیں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا انسانیت کے ناطے. پھر آگے دیکھیے، اور اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ ہوگا جو جادو کی تصدیق کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. انہیں حج کر لیں دے، عمرے کریں دے، جو چاہے وہ کر لے، لیکن یہاں پورے رشتہ دار ناراض، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، سب کے ساتھ لڑا ہے، فلاں کے ساتھ سب کی زمینیں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، سب کے گھر ڈال لیا ہوا ہے. اور جو ہے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رشتے نبھتے کب ہیں، ٹوٹتے کب ہیں؟ کوئی بتایا جی؟ ہاں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رشتے بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. اصل چیز پیسہ. مال ایک ایسی چیز ہے کہ صلہ رحمی بھی کروائے گی، قطع رحمی بھی کروائے گی. اگر تم تحابو کے تحت اگر تم ہدیے دیتے رہو گے، لوگ تم سے قریب ہوتے جائیں، رشتہ دار تمہارے ان کے دلوں میں محبت ہو جائے گی. اللہ نے وہی کہا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دو، مال خرچ کرو. خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، کنجوسی کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے رشتہ داری بنے گی؟ وہیں سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. نہ تو صلہ رحمی کر پاتے ہیں. قطع رحمی کب آتی ہے؟ مال کے مسئلے. ایک بار قرض لیا، بھائی قرض مانگا، دے دیا، اس کے بعد وہ قرض لوٹایا ہی نہیں، اس کے بعد سے کیا ہو جاتی ہے؟ آپس میں شروع. وہ ایسی ہو جاتی ہے پوری زندگی وہ وہی مسئلے میں لے کے لٹکے ہوئے رہتے. مال جائیداد میں حصہ دینا تھا، بھانوں کو حصہ نہیں دیا. اس کے بعد سے قطع رحمی بھی دور، جنت جہنم سب دلیلہ ایک طرف، مال ایک طرف. انسان کا دماغ کہ صلہ رحمی اسی وقت ہو پائے گی جب تم اللہ کا ڈر پیدا کرو گے، تقوی پیدا کرو گے، اپنے حقوق جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق ان کو دو گے، تبھی جا کر تمہارے ساتھ صلہ رحمی ہو پائے گی اور قطع رحمی سے بچ پاؤ گے. یہ سوچو گے کہ میں سب کا لے لوں، سب کا جائیداد بھی لے لوں اور کسی کا حق بھی نہ دوں، سب کا مال ہڑپ کر لوں، اس کے بعد بھی لوگ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں، امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں. تو اگر تم چاہتے ہو کہ صلہ رحمی ہو اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس کی لعنت سے بچنا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو. اور اسی طریقے سے ایک چیز، ایک اور اہم بات یہ بتلاتا چلوں، قطع رحمی کرنے والے کے خلاف جو ہے رحم خود جو ہے اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے. انسان اگر قطع رحمی کرتا ہے، انسان اگر رشتوں کو توڑتا ہے تو رحم خود اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں بندے نے مجھ سے میرے ساتھ کیا قطع تعلق کیا ہے، فلاں نے جو ہے قد ایسا کام کیا ہے. اللہ رب العالمین کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ رحم جو ہے رحمان سے ہے. وہ کہتا ہے اے رب مجھے قطع کیا گیا، اے رب مجھے قطع کیا گیا، اے رب مجھ سے برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھے ملا کر رکھتا ہے میں اسے جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے توڑ دیتا ہے میں اس کو توڑ دوں گا. اللہ دیکھیے، اللہ رب العالمین اگر کسی کو توڑنے پر آ جائے تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اس کی زندگی تباہی کی طرف آ جائے گی. اور رشتہ داری الحب للہ والبغض للہ. کتنے لوگ ایسے ہیں، وقت میرا ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے لیے رشتہ داری کو توڑا ہے. کوئی ہاتھ اٹھا کر بتلائیں کہ نہیں مول صاحب میرا فلاں بھائی مشرک ہے، میں سمجھا کر تھک چکا ہوں، اس کے بعد میں ان کے گھر جانا چھوڑا ہوں. کوئی ہے ایسا؟ یہ چیز کوئی نہیں کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے کچھ مال کی وجہ سے، کچھ بات کی وجہ سے، اپنی عزت نفس پر انگلی آنے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے سالوں سے رشتہ داریاں توڑ دی. عورتوں کے مسائل کی وجہ سے گھروں میں بھائی بات نہیں کرتے. کتنے افراد ایسے ہیں. دین کے لیے اگر تم چھوڑتے ہو، ایسا مشرک، ایسا زانی، ایسا سودی، سود کھا کر پل رہا ہے اور شان سے لوگوں کے سامنے پھر رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو دلائل دیے جائے، اس کو دعوت دی جائے،
اس کے بعد بھی نہ مانے، تب اگر آپ اس سے دور ہوتے ہیں تب بات الگ ہے۔ ایسا کوئی معاشرے میں ایسے بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو کہ دین کے لیے جنہوں نے رشتوں کو توڑا۔ اکثر رشتے مال کی وجہ سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ تو مال انسان جو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن مجید فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ یہی مال ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر چلا جائے گا۔ تو مال کی محبت سے بچ کر رہیں اور صلہ رحمی، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن جو تھے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف میں لڑ رہے تھے، باپ بیٹے۔ عبد الرحمن نے کیا کہا ابو بکر سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ جو ہے میرے سامنے جنگ میں میرے سامنے آ چکے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا کر رکھ دیتا، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا جنگ میں، لیکن میں اپنے آپ باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ باپ نے کیا بات کہی، ابو بکر نے کیسی بات کہی، صحابہ رسول جو اول پہلے خلیفہ ہیں انہوں نے کیسی بات کی، کہا کہ بیٹا تو نے تو مجھے بخش دیا، لیکن اگر تو میری زد میں آ جاتا، تو میرے سامنے آ جاتا، تو پھر میں تجھے نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تیری گردن اڑا دیتا۔ صلہ رحمی، اللہ کے لیے جینے والے بنو، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے والے بنو، اللہ کے لیے پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس سے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ جن کے بھی ایسے رشتہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بھی اس پر، خاص طور سے عورتیں شوہروں کا دماغ بناتی، تو عورتیں سب سے پہلے ان حدیثوں پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی کوشش قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔